اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب کا ایک بہت بڑا نام عبدالماجد دریابادی کے متعلق آج بات کریں گے، ان کا تعارف پیش کریں گے اور اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں مزید آج ہی کے لیکچر میں ہم چاہیں گے کہ تفصیل کے ساتھ بہت ساری باتیں کر دی جائیں، کیونکہ ایک بہت بڑا نام ہے اردو ادب کا اور ان کی بڑی خدمات ہیں اردو ادب کے لیے۔ اسی حوالے سے تفصیل کے ساتھ آج گفتگو کریں گے تاکہ تمام ان کی زندگی کے گوشوں پر نظر پڑ جائے۔ تو بلا تاخیر آغاز کرتے ہیں عبدالماجد دریابادی کے تعارف سے، کیونکہ ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ سب سے پہلے تعارف پیش کرتے ہیں، اس کے بعد پھر دیگر باتیں کی جاتی ہیں۔ تو ابتدا کرتے ہیں ہم ان کے تعارف سے آج۔ عبدالماجد دریابادی 16 مئی سن 1892 یعنی 1892 عیسوی کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم عربی اور فارسی کی گھر پر ہی حاصل کی اور اس کے بعد پھر ایک اسکول تھا سیتا پور ہائی اسکول، سین یا تا الف پے و را، سیتا پور ہائی اسکول، وہاں آپ نے پڑھنا شروع کیا اور انٹر کا امتحان وہیں سے پاس کیا آپ نے اس اسکول سے، کیونکہ وہ اسکول ہائر سیکنڈری تھا، انٹر لیول تک تھا۔ پھر اس کے بعد ایک کالج تھا جس کا نام تھا کیٹنگ کالج، کیٹنگ کالج لکھنؤ میں تھا یہ کالج، جہاں آپ نے داخلہ لیا اور اس کالج سے آپ نے سن 1912 میں BA کی ڈگری حاصل کی، یعنی گریجویشن کر لیا آپ نے۔ پھر اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ اسٹینڈرڈس کی تعلیم کے لیے، پوسٹ گریجویٹ اسٹینڈرڈس کہے جاتی تھیں کلاسز وہ کہ جو گریجویشن کے بعد لڑکے سیکھتے تھے اس زمانے میں، اب تو ماسٹرز ہو گیا، MPhil PhDs آ چکے ہیں، لیکن پوسٹ گریجویٹ اسٹینڈرڈس کہے جاتی تھی وہ کلاسز، اور علی گڑھ کالج سے یہ تعلیم حاصل ہوتی تھی۔ علی گڑھ کالج میں آپ نے داخلہ لیا، لیکن آپ کے درمیان میں ہی والد کی وفات ہو گئی، اس وجہ سے آپ زیادہ عرصے تک کالج میں قیام نہ کر سکے۔ تو کیونکہ آپ قیام نہ کر سکے لہٰذا آپ لکھنؤ چلے آئے اور لکھنؤ آ کے آپ نے تصنیف اور تالیف کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سن 1917 میں عثمانیہ یونیورسٹی ایک یونیورسٹی تھی، وہاں پہ دارالترجمہ ایک وہاں کا ذیلی ادارہ تھا، ڈپارٹمنٹ تھا جہاں پہ تراجم ہوا کرتے تھے، وہاں آپ نے ملازمت اختیار کر لی۔ کچھ عرصے تک وہاں پہ آپ کتابوں کے تراجم کرتے رہے اور کتابیں لکھتے رہے، ان کا تراجم کرتے رہے، مگر کچھ عرصے کے بعد یہ تعلق بھی آپ نے توڑ دیا۔ عبدالماجد دریابادی سیاسیات سے بھی بڑی دلچسپی رکھتے تھے اور سیاسی حلقوں میں خاص عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ایک اخبار تھا ہفتہ وار، اس کا نام تھا سچ، اس سچ نامی اخبار کی آپ ادارت بھی کیا کرتے تھے، اس کے مدیر بھی تھے، اس کے ایڈیٹر بھی تھے۔ قیام پاکستان سے قبل مولانا ایک محقق اور صاحب نثر نگار کی حیثیت سے اردو ادب میں بڑے مشہور و معروف تھے، لیکن پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد ہندوستان کی سرکاری زبان ہندی ہو گئی اور حالات بالکل مختلف ہو گئے۔ اردو زبان سے والہانہ لگاؤ رکھنے والے جو حضرات تھے ان کے پاس بس 2 راستے تھے۔ پہلا راستہ یہ تھا کہ یا تو اپنے آپ کو گمنام کر لیں بالکل اور ہندوستان کی ہندی زبان کو تسلیم کر کے اردو سے بالکل کنارہ کش ہو جائیں، کیونکہ اب اردو میں ان کی حکومت سرپرستی نہیں کر سکتی، یا دوسرا یہ تھا کہ پاکستان چلے آئیں اور پاکستان میں آ کے اردو کی کما حقوق خدمات انجام دیں۔ تو پاکستان، اور ایک تیسری راہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی تھی، وہ جو کہ لوگ نہیں لکھتے عموماً، وہ یہ تھی کہ جو پاکستان نہ آ سکے وہ ہندوستان میں ہی رہیں، اور جتنا برا حال اردو کا کیا جا رہا ہے فی الوقت، اردو کو اس برائی سے بچایا جائے، اور جس باد سموم سے اردو گزر رہی ہے ہندوستان کے اندر، اردو کی حفاظت کی جائے۔ تو بہت سارے لوگ ہندوستان میں ہی رہے اسی ارادے اور اسی نیت سے کہ ہندوستان میں ہم اردو کی خدمت کریں گے، اور بہت سارے ادیب اور شعراء پاکستان آ گئے۔ لیکن عبدالماجد دریابادی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ہندوستان میں ہی رہنے کو ترجیح دی اور ہندوستان میں ہی رہے، اور اردو ادب کی خدمت کے لیے آپ اپنے ذاتی وسائل استعمال کرتے رہے۔ 1950 میں آپ نے ایک اخبار نکالا جس کا نام تھا جدید صدق، یعنی کہ سچا جدید صدق کے نام سے آپ نے ایک اخبار نکالا۔ اس زمانے میں علامہ شبلی کے قائم کردہ جو دارالمصنفین تھا اعظم گڑھ میں،
آپ اس کے مجلس عاملہ کے جو اس کا مینجمنٹ بورڈ تھا مجلس عاملہ اس کے صدر بھی آپ منتخب ہو گئے۔ اس طرح جو اردو ادب کی خدمت کا ایک سلسلہ ٹوٹ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر سے آپ سے وہ خدمت لینا شروع کر دی اور اردو ادب کی بے لوث خدمت کا وہ سلسلہ پھر سے بحال ہو گیا۔ گورنر جنرل پاکستان کی دعوت پر 1954 میں آپ پاکستان بھی تشریف لائے۔ آپ کو بلایا بھی اس لیے گیا تھا کہ آپ نے اردو کی جو خدمات کی ہیں تو اس حوالے سے آپ کو اعزاز سے نوازا جائے۔ تو گورنر جنرل نے آپ کو دعوت دی تھی پاکستان کے۔ گورنر جنرل کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ یہ بات یاد رکھیے، یہ پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے ویسے بات ہے، اردو میں تو نہیں ہے، لیکن ایک طالب علم کو ہر طرف نگاہ رکھنی چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ پاکستان میں اب ہے یہ والا نظام، پارلیمانی نظام ہے، جہاں پر حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے اور سرپرست جو ہوتا ہے وہ صدر ہوتا ہے۔ عام لفظوں میں یہ سمجھیے کہ جو حکومت کے لیے اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں پورے حکومت کا اختیار ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے وزیر اعظم، اور وزیر اعظم ہی جواب دہ ہوتا ہے، جبکہ صدر جو ہوتا ہے وہ بس ایک سرپرست کی حیثیت سے ہوتا ہے، اور وہ ایک نام ہوتا ہے کہ ایک صدر بھی ہے اس ملک کا، اور اس سے چھوٹے موٹے یعنی کہ چھوٹے موٹے تو نہیں کہیں گے، یعنی کہ انوگریشنز کے لیے اسے رکھا جاتا ہے کہ جگہ جگہ جا کے وہ افتتاح کرتا ہے، یونیورسٹیز میں جا کے لیکچرز دیتا ہے، اور ایک علامتی طور پہ صدر ہوتا ہے پارلیمانی نظام حکومت میں، لیکن کرتا دھرتا پوری حکومت کا وزیر اعظم ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے پاکستان میں لوگ وزیر اعظم بننے کے لیے لڑتے ہیں، صدر بننے کے لیے نہیں لڑتے۔ صدر تو جو بھی ہوتا ہے گمنامی کی زندگی گزار کے چلا جاتا ہے، جبکہ ایک ہوتا ہے صدارتی نظام جو کہ امریکہ میں رائج ہے، امریکہ میں نافذ ہے، ترکی کے اندر بھی نافذ ہے اور بہت سے ممالک میں نافذ ہے۔ ان ممالک میں جو پاور ہوتی ہے وہ صدر کے ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور وزیر اعظم کی حیثیت ایسی ہی ہوتی ہے جیسی آج کل ہمارے یہاں صدر کی حیثیت، یعنی وہ ایک علامتی وزیر اعظم ہوتا ہے اور صدر کے پاس ساری طاقتیں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ امریکہ کے الیکشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدر بننے کے لیے لڑائی ہوتی ہے، کون بنے گا، ڈونلڈ ٹرمپ بنیں گے یا جو بائیڈن بنیں گے، یا پھر اس سے پہلے براک اوباما تھے، ان سے پہلے ہنری کلنٹن تھے، پھر بل کلنٹن تھے، پھر ایک سلسلہ ہے پورا ابراہم لنکن، اور پھر ان سے پہلے تک جارج بش، یہ ساری کی ساری تو اس میں صدر بننے کے لیے ہیں۔ لیکن صدارتی نظام اور پارلیمانی نظام، جب یہ دونوں نظام پاکستان میں نافذ نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے جو نظام تھا وہ تھا گورنر جنرل کا نظام، اور اسی لیے قائد اعظم کو صدر پاکستان نہیں کہتا کوئی بھی، قائد اعظم پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے۔ پھر اس کے بعد نظام تبدیل ہوا، قانون بنا، 53 کا آئین بنا، 73 کا آئین بنا، 56 کا آئین بنا، اس میں تبدیلیاں آتی گئیں، شکیں چینج ہوتی گئیں، اور اب پاکستان کے اندر جمہوری نظام ہے اور پارلیمانی نظام ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے گورنر جنرل جو تھے ان کے دعوت پر عبد الماجد دریابادی آ گئے پاکستان، اور پھر پاکستان میں جب آئے آپ تو آپ کی تصانیف پر آپ کو خصوصی انعام بھی ملا، اور یہ بات ہے 1966 کی، 1966 کی۔ اس کے بعد اعزازی ڈگری آپ کو آنر ڈگری ہوتی ہے جو بعض پی ایچ ڈیز کو دی جاتی ہے، جیسے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی نے صرف اب تک دنیا کے اندر 2 ہی ایسے افراد ہیں جنہیں آنر جو ڈگری دی ہے اس کی پی ایچ ڈی کی۔ ایک تو ہیں امیتابھ بچن نام کے ہندوستان کے ایک اداکار ہیں، انہیں دی ہے، اور دوسرا پاکستان کو اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کے ایک گلوکار ہیں جن کا نام ہے راحت فتح علی خان۔ ان 2 افراد کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے اعزازی ڈگری دی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کو بھی کسی یونیورسٹی نے اعزازی پی ایچ ڈی کی ڈگری دی ہے۔ تو لوگوں کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری ملتی ہے ان کی خدمات کے عوض۔ انہیں علی گڑھ یونیورسٹی نے 1976 میں 1976 میں پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگری انہیں دی گئی، اور انہیں ڈاکٹریٹ کا خطاب انہیں دیا گیا، ڈاکٹر ان کے نام کے آگے لگا دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر 2 جنوری 1977 کو اپنی تمام تر خدمات کے ساتھ ساتھ یہ آفتاب اردو کا یہ چمکتا ہوا ستارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہوا، اور آپ کا 1977 میں انتقال ہوا۔ تو یہ آپ کی مکمل سوانح عمری تھی اور زندگی کے حالات تھے۔